اس گھر کے مہربان مکینوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد مامی کے تیور، ان کی زبان، ان کا سلوک وہ کیسے سہ پائے؟ اس سے تو اچھا تھا وہ آسمہ باجی کے ساتھ یہاں آتی ہی نہ۔ یہاں آ کر پتا چلا تھا کہ زندگی فقط شب و روز کی گنتی پوری کر کے زندگی کے اختتام کے انتظار کا نام نہیں، بلکہ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کا یہ رخ دیکھنے کے بعد وہاں واپس پلٹنا کتنا مشکل کام تھا۔ اور پھر ایک اور مشکل نازل ہو گئی۔ غالب کی کوئٹہ والی خالہ نے غالب سے اپنی بیٹی کی نسبت ختم کر دی تھی۔ اس بار جواز غالب کی بے روزگاری نہیں بلکہ اس کا ذریعہ معاش بنا تھا۔ غالب کا فوڈ پوائنٹ چند ہی دنوں میں خوب چل نکلا تھا، لیکن خالہ کے شوہر بڑے سرکاری افسر تھے۔ انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کا ہونے والا داماد برگر بن کباب بیچ کر روزی روٹی کمائے۔ صفیہ چچی کو بہن بہنوئی کے فیصلے پر شدید دھچکا لگا تھا۔ ان کی اداسی دیکھ کر اجی جی ہی جی میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے ایک سرسری سے مشورے کو سنجیدگی سے لے کر ہی غالب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اللہ نے کام میں برکت ڈالی تو گھر بھر کے ساتھ جی ہی جی میں اجی بھی خوش تھی۔ کیا خبر تھی یہ مشورہ اس بیچارے کی نسبت ٹوٹنے کا ہی سبب بن جائے گا۔ میری منگنی ٹوٹنے کی بالواسطہ ذمہ دار آپ بھی ہیں خاتون، بتائیے ہر جاننے کے طور پر آپ سے کیا طلب کروں؟ جو بات اس کے دل میں تھی وہ ایک روز غالب کے لبوں سے سن کر وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ میں نے تو صفیہ چچی سے بات برائے بات کی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس مشورے کو عملی جامہ پہنائیں؟ جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اجی نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ نقصان کی تلافی تو بہر صورت آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ وہ اسے دمکا کر چلا گیا۔ اجی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اللہ جانے وہ کیسی تلافی کا ذکر کر رہا تھا۔ ویسے تو اسے دیکھ کر لگتا نہ تھا کہ اسے اس منگنی کے ٹوٹنے کا خاص افسوس ہے۔ آج کل تو ضرورت سے زیادہ ہنسوڑ ہو رہا تھا۔ ماں کو بھی اس صدمے سے اس نے خود ہی نکالا۔ ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی یار۔ اگر شادی ہو جاتی اور ہمارے 2-4 بچے ہو جاتے پھر تو آپ کا فکر مند ہونا بنتا تھا، اور آپ کے ان کلف لگے بہنوئی کے ساتھ میرا گزارا ویسے بھی مشکل سے ہی ہونا تھا۔ نہ میری اور شازمہ کی کوئی جذباتی وابستگی تھی۔ ہٹلر خالو نے کبھی مجھے اس سے بات تک کرنے کا موقع تو دیا نہیں۔ اب جہاں اس کا نصیب ہوگا شادی ہو جائے گی، اور جہاں میری چاہت ہوگی وہاں میرا نصیب جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ماں کو مخاطب کیا۔ صفیہ چچی نے اس کے جملے پر غور کیا، اس کی آنکھوں کی چمک ملاحظہ کی، پھر اسے کان سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ ماں بیٹے کی راز و نیاز کی گفتگو اختتام کو پہنچی تو اب وہی چمک صفیہ چچی کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ آپا کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے آ گیا، نیچے تو ڈھنگ سے بات بھی نہ ہو پائے گی۔ ان کے اتاولے پن پر غالب ہنسا۔ دھیرج ماں دھیرج، آپ کی آپا کو اوپر لانے کی بجائے میں شام کو آپ کے ساتھ خود نیچے چل پڑوں گا۔ اجی تو اس وقت ویسے بھی بچے پڑھانے اوپر آئی ہوتی ہے، آپ کھل کر بات کر لیجئے گا۔ کون سا گھر میں آسمہ بھابی ہے؟ اس نے ماں کو مخاطب کیا۔ صفیہ چچی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی، اور جب یہ بات اجی پر کھلی تھی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اصول کے مطابق رشتہ مانگنے تو ہمیں تمہاری مامی کے پاس ہی جانا پڑے گا، لیکن صفیہ کی خواہش ہے پہلے تم سے تمہاری مرضی پوچھ لی جائے۔ تم پر کوئی جبر نہیں میری بچی، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بس یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ میری، صفیہ کی اور سب سے بڑھ کر غالب کی خواہش ہے۔ اماں نے اسے محبت بھرے انداز میں مخاطب کیا۔ اجی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلا دی۔ ستم ظریفی سے اس کے پہلے 2 رشتے بھی انہی الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ آئے تھے۔ فرحان کی ماں نے بھی بیٹے کی پسندیدگی کا ذکر کر کے رشتہ ڈالا تھا۔ سمیع اللہ کی ماں کے کہنے کا مطلب بھی یہی نکلتا تھا، اور اب غالب آسمہ باجی کا کہا درست ثابت ہو جاتا۔ اس نے اس گھر میں آ کر غالب پر ڈھورے ڈال کر اسے پھانس ہی لیا۔ جب فرحان سے فقط دروازے پر 1 منٹ کے ٹاکرے کی بنیاد پر اس کی ذات اس الزام کی زد میں آئی تھی کہ اس نے منٹوں ہی منٹوں میں لڑکے سے آنکھ مٹکا کر کے اسے پھنسا لیا، اور وہ سمیع اللہ جس کی دکان کے آگے سے گزر کر وہ کالج جایا کرتا، اور اس کے رشتے کی پاداش میں نگہت مامی نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا، تو اس گھر میں تو وہ کتنے مہینوں سے رہ رہی، وہ کس کس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائی کہ غالب سے اس کا کوئی افیئر نہیں چلا۔ اتنے بہت سے مہینوں میں وہ تو فقط چند بار ہی اس سے ہم کلام ہوئی ہے، لیکن آسمہ باجی اس رشتے کو بنیاد بنا کر کیسے کیسے الزام نہ جھڑ دیں گی اس کی ذات پر، اور وہ نکھت مامی ان کی غلیظ زبان، رقیق الزام۔ اجی میں ہرگز ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی ذات پر مزید کیچڑ اچھالے جانے کو برداشت کرے۔ اس نے اماں سے کہہ دیا کہ اس قصے کو دوبارہ مت چھیڑیں، اور آسمہ باجی کی واپسی پر بھی انہیں اس بات کی بھنک نہ لگنے دیں کہ صفیہ چچی نے ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دنیا والوں کے ڈر سے کفران نعمت کی مرتکب مت ہو میری بچی، تیری زندگی میں جتنی محرومیاں ہیں غالب سب کا مداوع کر دے گا۔
अम्मा इसके खदशात जानकर इसका मतमय नजर तो समझ गई थी, लेकिन फिर भी इसका फैसला बदलवाने की अपनी सी कोशिश जरूर की। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं अम्मा कि ये फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है। ये सच है कि मुझे गालिब से कोई सरोकार नहीं, लेकिन जो मोहब्बत, शफकत और अपनायत मुझे आपसे, सफिया चच्ची से मिली है, मैं इन मोहब्बतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। मेरा बस चले तो मैं सदा आपकी शफकत की छांव में जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मैं अपनी जात पर मजीद रकीक इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजी रो पड़ी थी। अम्मा ने इसे बेसाख्ता गले से लगा लिया। अम्मा के मुंह से ये सुनकर कि इस रिश्ते में गालिब की भी ख्वाहिश है, अजी का दिल एक नए अंदाज से धड़कने लगा था। हालांकि पहले जिन दो रिश्तों के आने पर इसे मामी के घटिया इल्जाम सहने पड़े थे, इन रिश्तों में भी लड़कों की जानिब से पसंदीदगी के इजहार का जिक्र किया गया था, लेकिन अजी ने इस बात पर दोबारा गौर तक करने की जहमत न की। लेकिन अम्मा का ये कहना कि ये गालिब की भी ख्वाहिश है, अजी का दिलो दिमाग बस इसी एक फिक्रे में अटक गया था। रिश्ते के लिए इसकी ना तो हाँ में बदलने वाली नहीं थी, लेकिन जाने क्यों दिल इसी एक फिक्रे की तकरार में उलझा। आसमा बाजी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गालिब भी इससे जवाब तलबी करने आन पहुंचा था। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। अम्मा अपने कमरे में ज़ोहर की नमाज अदा कर रही थी और अजी जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही थी। जब गालिब तीखे तेवरों के साथ किचन में दाखिल था, कुछ देर तक वो खामोशी से अजी को तकता रहा था। अजी हांडी भून रही थी। इसकी निगाहों से खाइफ होकर हांडी की जानिब ही तवज्जो मंसूर रखी। गालिब ने आगे बढ़कर बर्नर ही ऑफ कर दिया। आपको कुछ चाहिए? इस किचन में गालिब कुछ छोटी मोटी चीज मांगने ही आता था। सो अजी ने निगाहें झुकाए झुकाए इस्तफसार किया। आपका जवाब चाहिए, वो लब भींच कर बोला था। जवाब मैं अम्मा को दे चुकी। अजी ने इसकी बात समझ में न आने का ड्रामा करने की बजाय सीधा और सपाट जवाब दिया था। मना खातून, आपको गालिब अहमद नामी बंदे से कोई सरोकार नहीं, लेकिन आपने ये तो तस्लीम किया कि मेरी अम्मी और मेरी ताई अम्मा जैसी खवातीन की शफकत भरी छांव में रहना आपकी तमन्ना है, तो इस तमन्ना को ला हासिल क्यों रहने दे रही है? अम्मा ने गालबन इसे अजी का जवाब हरफ ब हरफ पहुंचा दिया था, जब ही वो खफकी भरे अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। एक बार आपके सामने ही आसमा बाजी मुझे आप पर ठोरे न डालने का मशवरा दे चुकी है। मैं इस इल्जाम को हकीकत का रूप नहीं देना चाहता। इसने ठोस लहजे में इनकार की वजह बताई। आसमा भाभी जैसी खातून की बातों को बुनियाद बनाकर आप अपने साथ तो ज्यादती कर रही हैं, लेकिन मुझे किस नुकसान से दो चार कर रही हैं, इसका आपको अंदाजा तक नहीं। वो जख्मी लहजे में इससे मुखातिब था। आपने अव्वल रोज से अपनी जात की जो हदबंदी कायम कर रखी थी, मैंने इस हदबंदी का एहतराम करते हुए आपसे अपने दिली जज्बात का इजहार करने की जुर्रत भी नहीं की, बल्कि सीधे स्वभाव अम्मी और ताई अम्मा को अपना हाले दिल सुनाकर इन्हें अपना वकील बनाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फक्त आसमा भाभी के डर से आपने मेरे प्रपोजल पर गौर तक करने की जहमत दोबारा न की और फौरन इनकार कर डाला। आप मेरे माजी से वाकिफ नहीं। मुझे ऐसी बातों पर मोड़ते इल्जाम ठहराया गया है जिनका ना कोई सर पैर था, ना कोई बुनियाद। एक शख्स से मेरा महज 1-1.5 मिनट का दरवाजे पर टकराव हुआ था। इसका मेरे लिए रिश्ता आ गया। मेरी मामी ने इस रिश्ते को बुनियाद बनाकर मेरी जात पर खूब कीचड़ उछाला था। आपके साथ तो इस घर में दिन रात का सामना है। आसमा बाजी तो दुनिया को यही कहानी सुनाएगी ना कि मैंने अदाएं दिखाकर लड़का फंसा लिया। ओह मेरे खुदा, फिर वही आसमा भाभी। आपका ज़मीर साफ है, मेरा ज़मीर मुतमईन है। अम्मा और अम्मी आपके किरदार के गवाह हैं। फॉर गॉड से दुनिया वालों की बेबुनियाद बातों से खाइफ होकर यूं जल्दबाजी में फैसला मत करें। कम से कम सोचने का टाइम ही ले लें। वो मिनट पर उतर आया। ये वो गालिब ना था जो हर वक्त हंसने हंसाने के मूड में रहता था। वो बहुत उम्मीद और लजाजत भरे अंदाज में इसे तक रहा था। अजी को लगा कि अगर आज इसने इसकी उम्मीद ना तोड़ी तो आइंदा कभी भी ये हिम्मत ना कर पाएगी। वो अपने दिल की सरगोशियों से पहले खाइफ था। अपनी जात पर मजीद कोई इल्जाम बर्दाश्त करने का इशारा न था, जब ही दिल को डपट कर सपाट से अंदाज में गालिब को मुखातिब किया। मुझे सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए, मेरा जवाब अटल है। गालिब लब बिंचे खफकी, गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ इसे तकता रहा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे पलट गया। नादिया की शादी बखैर खूबी निमट गई थी। आसमा बाजी ससुराल लौट आई। बस अब तुम भी तैयारी पकड़ो जी। दानिश भाई से कह आई, इन्हें जैसे ही फुर्सत मिलेगी तुम्हें लेने आ जाएंगे। अब
اپنی ٹیوشن کا سلسلہ بھی سمیٹو، بہت عیش کر لیے تم نے یہاں۔ ان کے کہنے پر اجی نے دھیرے سے گردن ہلا دی۔ اس کا جانا طے شدہ امر تھا، پھر بھی جانے کیوں جانے کے خیال سے ہی دل میں سناٹا سا پھیل جاتا تھا۔ پھر ایک دن اماں عصر کی نماز کا وضو کر کے واش روم سے نکلی تو سلپ ہو کر گر پڑی۔ ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی، لیکن چوٹ کافی آئی تھی۔ آسما کو ساس کی خدمت کا یارانہ تھا۔ چند دن کے لیے اجی کا قیام مزید بڑھ گیا۔ اس نے جی جان سے اماں کی خدمت کی۔ پتہ نہیں زندگی دوبارہ اس مہربان صفت عورت سے ملنے کا موقع بھی دیتی یا نہیں۔ آسما باجی کی نندے ماں کا حال پوچھنے کو فون کرتی تو اجی کی خدمت گزاری پر اس کی بھی ممنون ہوتی۔ ہمیں تو اماں نے پاکستان کے دوسرے سرے پر بیاہ کیا، جہاں بھی تو جل چکر نہیں لگا سکتے۔ خدا تمہیں خوش رکھے، تم نے اماں کی بہت خدمت کی۔ اجی ان کی باتوں پر شرمندہ ہو جاتی۔ آسما باجی نے ہمیشہ اپنے سسرال والوں کی رج کر برائیاں کی تھی، لیکن یہ لوگ کتنے پیارے اور کتنے مخلص لوگ تھے۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ تم سدا ہمارے پاس رہو، لیکن تم نے فقط میری اسی خواہش کا پاس نہ رکھا۔ اماں بھی اسے گلے سے لگا کر آپ دیتا ہو جاتی۔ مامی کا فون آ گیا تھا۔ ہفتہ 10 دن بعد دانش بھائی اسے لینے آنے والے تھے۔ ثروت بھابی کے گھر ننھا مہمان آنے والا تھا۔ ان کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ نگہت مامی کی گھر کے کاموں سے ویسے ہی جان جاتی۔ نادیہ قریب بیاہی تھی، لیکن وہ تو شادی سے پہلے بھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ شادی کے بعد تو صرف مہمان خصوصی بن کر میکے آتی۔ اب نگہت مامی کا اجی کو بلائے بنا گزارا نہ تھا، اور پھر غالب کو بھی من پسند نوکری مل ہی گئی۔ اجی کے انکار کے بعد اس نے دوبارہ کبھی اس کا راستہ روک کر اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔ فقط تب آتا جب اپنی تائی اماں کو سہارا دے کر اوپر لے جانا مقصود ہوتا۔ اجی نے ٹیوشن والی بچیوں کا مہینہ ختم ہونے کے بعد آگے پڑھانے سے معذرت کر لی تھی۔ بچیاں افسردہ تھیں اور ان کی مائیں اتنی اچھی ٹیوٹر ہاتھ سے نکلنے پر پریشان، لیکن اسے اب واپسی کے لیے رختے سفر باندھنا ہی تھا۔ آفس جوائننگ کے پہلے دن غالب اماں سے دعائیں لینے نیچے آیا۔ آج سے پہلے اجی نے اسے ٹراؤزر شرٹ میں ہی ملبوس دیکھا تھا۔ آج آفس جاتے ہوئے نارمل ڈریسنگ میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اجی نے ایک چور نگاہ اس پر ڈال کر ہٹا دی۔ دل ہی دل میں سوچا ضرور کہ اماں کو اس کی نظر اتار کر آفس بھیجنا چاہیے۔ آسما باجی بھی اسے بہت توصیفی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ خیر سے بڑے افسر لگے ہو، اب تو برگر شامی کباب والا بزنس چھوڑ دو گے نا غالب؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں بابی، اس کام کا مشورہ کسی خیر خواہ نے دیا تھا۔ یہ کام ترک کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کام تو زیادہ سلمان دیکھے گا، ہیلپر لڑکے ہوں گے، لیکن میری پارٹنرشپ قائم رہے گی۔ اس نے اپنے دوست کا تذکرہ کیا۔ آسما باجی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں نے غالباً اجی کے دل کی بات جان لی تھی، تبھی غالب کو پاس بلا کر زیر لب پڑھ کر تم کیا۔ اجی بلا مقصد سائڈ ٹیبل پر رکھی اماں کی دوائیوں کی ترتیب الٹتی پلٹتی رہی۔ غالب نے اس پر فقط ایک اچھتی نگاہ ڈالی تھی، پھر اماں سے دعائیں لے کر رخصت ہو گیا۔ نگہت مامی کے ہاں واپس لوٹ کر وہی پہلے والی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ گھر کے کاموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، مامی کے بلا وجہ تیکھے تیور، اور سب سے بیزار کن بات، ہر تیسرے دن نادیہ کی اپنے میاں کے ساتھ آمد تھی۔ فرزند خاصا دل پھینک شخص تھا، اجی سے بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ نادیہ کا شوہر پر تو بس نہ چلتا، البتہ اجی کو نگاہوں ہی نگاہوں میں کچا چبا جاتی۔ ثروت بھابی پورے دنوں سے تھی، اجی خود ہی انہیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ اپنی شادی کے بعد شروع کے دنوں ساس نندوں کی دیکھا دیکھی ثروت بھابی نے بھی ان ماں بیٹی سے کوئی خاص اچھا سلوک روانہ رکھا تھا، لیکن ناہید بیگم کی اچانک موت نے انہیں یکسر بدل دیا تھا۔ وہ اس گھر میں اجی کی واحد خیر خواہ تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اب انہیں بیٹے کی شدت سے آرزو تھی۔ نگہت مامی بھی بیٹا نہ ہونے پر انہیں خاصے تانے دیتی تھی۔ دعا کرنا اجی، اس بار اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ ہسپتال جانے سے پہلے انہوں نے اجی سے بطور خاص دعا کے لیے کہا تھا۔ اجی نے دل سے ان کے لیے اولاد نرینہ کی دعا مانگی۔ اللہ نے اولاد نرینہ سے تو نواز دیا، لیکن ڈیلیوری کے وقت کوئی ایسی پیچیدگی ہوئی کہ ثروت بھابی جان کی بازی ہار گئی۔ یہ ایک ناقابل یقین سانحہ تھا۔ محلے کا یہ ہسپتال، جہاں کسی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کا انتظام تو نہ تھا، لیکن جس مڈ وائف نے یہ کلینک نما ہسپتال قائم کر رکھا تھا، وہ خود کو ڈاکٹر صاحبہ ہی کہلواتی تھی، اور بلا مبالغہ محلے کا ہر بچہ اسی کے ہاتھوں دنیا میں آیا تھا۔
نکہت مامی نے ہسپتال میں خاصا ہنگامہ مچایا، لیکن بہرکیف انہیں حقیقت تسلیم کرنی پڑی۔ ان کی بہو انہیں پوتے کا تحفہ دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔